بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور چڑیل ملکہ، ایپیسوڈ 4۔ عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن کیسے؟ ہزاروں کی تعداد میں تم ان بندروں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ دور سے ہی تم پر زہریلے تیر برسائیں گے تو تم ان تیروں سے خود کو کیسے بچاؤ گے؟ ماچو بونے نے اس طرح سے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ میری قسمت ہوئی تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ، عمرو نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ گاچو بونے نے حیران ہو کر کہا۔ ورنہ جو ہوگا تم خود ہی دیکھ لو گے، عمرو نے کہا تو دونوں بونوں نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ عمرو یار، ہمیں سچ مچ تمہارے لیے بہت فکر ہو رہی ہے، گاچو بونے نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ اگر تمہیں میری اتنی فکر تھی تو تم مجھے یہاں لائے ہی کیوں تھے؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چڑیل ملکہ کو تمہارے آنے کا اتنی جلدی علم ہو جائے گا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے اس قدر خوفناک انتظامات کر لے گی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم تمہیں لے کر جلدی سے چڑیل نگری میں پہنچ جائیں گے، اور جب تک چڑیل ملکہ کو ہمارے اور تمہارے بارے میں کچھ پتہ چلے گا ہم اس کی چڑیل نگری میں تباہی پھیلا دیں گے اور موت بن کر اس کے سر پر پہنچ جائیں گے۔ مگر، ماچو بونے نے کہا۔ مگر کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ مگر یہ کہ چڑیل ملکہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ اس نے جو طلسمات بنائے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، ماچو بونے نے جواب دیا۔ اب جب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کر کے جائیں گے۔ یہی کہا تھا نا تم دونوں نے؟ عمرو نے کہا۔ ہاں کہا تھا، ہمیں اپنی نہیں صرف تمہاری فکر ہے، گاچو بونے نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری جگہ تم دونوں ہی چڑیل نگری میں چلے جاؤ اور چڑیل نگری کے ساتھ ساتھ چڑیل ملکہ کا بھی خاتمہ کر دو اور اس کی قید سے شہزادی گلاب کو نکال کر لے آؤ؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، چڑیل ملکہ کی ہلاکت ایک آدم زاد کے ہاتھوں لکھی گئی ہے، ہم دونوں بونے اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ مطلب یہ کہ میرا چڑیل نگری میں جانا ضروری ہے؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، بہت ضروری ہے، گاچو بونے نے کہا۔ تو پھر آؤ، جب جانا ہی ہے تو یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرو نے کہا۔ مگر عمرو کی بات سن کر ماچو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، مردہ بندروں کے زہریلے تیر مجھے نہیں لگیں گے، ان کے چلائے ہوئے تیر الٹا انہیں ہی جا لگیں گے، جس طرح سے سیاہ چڑیلوں کی آگ کی داریں الٹا ان پر ہی جا پڑی تھی۔ عمرو نے کہا۔ وہ کیسے؟ آگ کی داریں تو ڈالے ابراہیمی سے ٹکرا کر ان پر جا پڑی تھی، تیر بلا ڈالے ابراہیم سے ٹکرا کر انہیں کیسے لگیں گے، جبکہ کالے بندر تم پر چاروں طرف سے تیر برسائیں گے؟ تم اس ڈال سے ہر طرف سے خود کو کیسے بچاؤ گے؟ ماچو بونے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے مجھے اب اس ڈال کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمرو نے کہا، اور اس نے ساتھ ہی ڈالے ابراہیمی واپس اپنی زمین میں ڈال لی۔ اسے ڈالے ابراہیمی واپس زمین میں ڈالتے دیکھ کر گاچو اور ماچو بونے حیران رہ گئے۔ وہ عمرو یار کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے عمرو کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور وہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے کا سوچ رہا ہو۔ زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کی آواز سن کر چڑیل ملکہ، جو بڑے اطمینان بھرے انداز میں دھوئیں کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، بری طرح سے چونک پڑی۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا اور سیاہ پتلے کو دیکھ کر چڑیل ملکہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، سیاہ پتلے نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور چڑیل ملکہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، کیا ہوا سیاہ پتلے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چڑیل ملکہ نے سیاہ پتلے کو دیکھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیاہ پتلا جب بھی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کے لیے بری خبر ہی لاتا تھا۔ اس سیاہ پتلے کو چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کے ارد گرد ہونے والے نقصان کے بارے میں ہی بتانے کے لیے بنایا تھا۔ عمرو یار نے سیاہ چڑیلوں کو فنا کر دیا ہے ملکہ، 100 کی 100 سیاہ چڑیلیں عمرو یار کے ہاتھوں جل کر اور ٹکڑے ہو کر فنا ہو چکی ہیں، سیاہ پتلے نے اس طرح سے چیختی آواز میں کہا، اور اس کی بات سن کر چڑیل ملکہ بری طرح سے اچھل کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 100 سیاہ چڑیلوں کو عمرو یار نے ہلاک کر دیا ہے؟ چڑیل ملکہ نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان سب کو اکیلے عمرو یار نے ہلاک نہیں کیا ملکہ، عمرو یار کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے عمرو یار کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے سائے بھی دیکھے تھے جو سیاہ چڑیلوں پر آگ برسا رہے تھے، لیکن وہ کن کے سائے تھے اور وہ کون تھے، ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا ہوں، سیاہ پتلے نے کہا۔ 2 سائے؟ کون تھے وہ سائے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیا وہ بھی عمرو یار کی طرح آدم زاد ہیں؟ چڑیل ملکہ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ دیکھنے میں وہ سائے آدم زادوں جیسے تھے، لیکن ان کے قد کاٹ بہت چھوٹے تھے، میں نے انہیں قریب جا کر دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی،
لیکن میں نہ تو انہیں دیکھ سکا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ جان سکا تھا، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور چڑیل ملکہ نے غصے اور پریشانی سے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کی سبز سبز آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ کیا ان سیاہ چڑیلوں کے ساتھ مساقی بھی ہلاک ہو گئی ہے؟ چڑیل ملکہ نے پوچھا۔ ہاں، مساقی کو بھی عمرو یار نے 2 ٹکڑے کر کے ہلاک کیا ہے۔ اس نے عمرو پر تیز حملے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمرو یار ہر بار پر مارتا ہوا اس سے دور نکل جاتا تھا، اور پھر اس نے موقع دیکھ کر تیزی سے مساقی کے پاس آ کر اس پر حملہ کر دیا تھا، اور پھر اس نے تلوار مار کر مساقی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ سیاہ پتلے نے کہا، عمرو اڑ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ مساقی نے تو مجھے بتایا تھا کہ عمرو یار ایک آدمزاد ہے، پھر آدمزاد بھلا کیسے اڑ سکتا ہے؟ چڑیل ملکہ نے چونک کر کہا، وہ آدمزاد ہی ہے ملکہ، لیکن اس کی کمر پر 2 سنہری رنگ کے بڑے بڑے پر بھی موجود ہیں۔ ان پروں کی مدد سے وہ کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتا ہے۔ سیاہ پتلے نے کہا، آدمزاد کے پر ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پر تو پرندوں، پریوں یا پریزادوں کے ہوتے ہیں۔ عمرو یار ایک آدمزاد ہے تو اس کے پر کیسے آ گئے؟ چڑیل ملکہ نے اسی انداز میں کہا، یہ میں نہیں جانتا، سیاہ پتلے نے جواب دیا۔ اب کہاں ہے عمرو یار؟ چڑیل ملکہ نے سر جھٹک کر پوچھا۔ وہ اب اگلے طلسم کی طرف بڑھ رہا ہے، سیاہ پتلے نے جواب۔ اگلا طلسم؟ مطلب وہ اس طرف آ رہا ہے جہاں مردہ سیاہ بندروں کی تیر انداز فوج موجود ہے؟ چڑیل ملکہ نے چونک کر کہا، ہاں ملکہ، سیاہ پتلے نے جواب دیا۔ وہ نہ ہو، وہ میرا قائم کیا ہوا طلسم ہے۔ عمرو یار ان مردہ بندروں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ان مردہ بندروں کے ہاتھوں میں جو تیر ہیں، ان تیروں پر سیاہ زہریلے بچھوؤں کا زہر لگا ہوا ہے، اور جو اگر کسی جاندار کو چھو بھی جائے تو وہ دوسرا سانس لیے بغیر ہلاک ہو جاتا ہے۔ عمرو یار تو ایک آدمزاد ہے، زہر میں بجھے ہوئے تیر اگر کسی جن یا دیو کو بھی لگ جائیں تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں ملکہ، عمرو یار کو کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے نہیں بچنا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ ان بندروں کے ہاتھوں ضرور ہلاک ہو جائے گا، سیاہ پتلے نے کہا۔ جاؤ، تم طلسم کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کہ عمرو یار کہاں تک پہنچا ہے اور وہ ان بندروں کے زہریلے تیروں سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ چڑیل ملکہ نے کہا تو سیاہ پتلے نے اس بات میں سارا لایا، اور اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے میری 100 چڑیلوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں عمرو یار کو پکڑ کر اور اسے زنجیروں میں باندھ کر یہاں لے آؤں اور اس کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر دوں، چڑیل ملکہ نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر غصے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر وہ دوبارہ اپنے دھوئیں کے بنے ہوئے تخت کے جانب بڑھی۔ ابھی وہ تخت پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرہ ایک بار پھر تیز اور خوفناک چیخ سے گونج اٹھا، اور چیخ سن کر چڑیل ملکہ گرتے گرتے سنبھلی۔ گاچو اور ماچو بونے پریشانی کے عالم میں عمرو یار کی جانب دیکھ رہے تھے، جو تیزی سے پر مارتا ہوا اوپر کی جانب بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں بونوں نے عمرو کو ڈالے ابراہیمی زمیل میں رکھتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمرو نے آخر ڈالے ابراہیمی زمیل میں واپس کیوں ڈال لی ہے۔ اس ڈال کے بغیر وہ کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے کیسے بچ سکے گا؟ کیا عمرو یار پاگل ہے؟ ماچو بونے نے عمرو کے پیچھے اڑتے ہوئے گاچو بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، رات کے اندھیرے میں جب ہم اس کے خیمے میں گئے تھے تو یہ ہماری آوازیں سن کر یوں ڈر گیا تھا جیسے اس کی جان ہی نکل جائے گی، اور اب جب یہ چاروں طرف سے موت کے منہ میں گرا ہوا ہے تو اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، گاچو بونے نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر موت کا اس قدر خوف طاری ہو گیا ہو کہ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب کسی آدمزاد کی موت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، گاچو بونے نے کہا۔ لیکن عمرو یار اگر کالے بندروں کے زہریلے تیروں کا شکار ہو گیا تو شہزادی گلاب اور شہزادہ بدر کا کیا ہوگا؟ شہزادہ بدر بیچارہ بے گناہ پھانسی پر چڑھ جائے گا، اور شہزادی گلاب ملک تاشان کے ظالم بادشاہ کی کنیز بن جائے گی جس کے ساتھ وہ برے سے برا سلوک کر سکتا ہے، ماچو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو کیا کریں؟ ہم عمرو یار کی ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہمیں 100 رنگ پری نے بھی کہا تھا، کیونکہ ہم عمرو کے ساتھ رہیں اور اس کی جس قدر ممکن ہو سکے مدد کریں، گاچو بونے نے کہا۔
لیکن ہم عمرو یار کو آگے جانے سے روک تو سکتے ہیں۔ ماچو بونے نے کہا، اگر ہم نے اسے روکا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چڑیل ملکہ نے جو 2 طلسمات قائم کیے ہیں، ہم دونوں لاکھ کوشش کر لیں تو وہ طلسم ہم پر نہیں کھلیں گے۔ یہ طلسم عمرو یار کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب تک عمرو یار اس طلسمات میں داخل نہیں ہوگا، نہ کالے بندر سامنے آئیں گے اور نہ ہی آگ کا طوفان ہمارے سامنے آئے گا۔ گاچو بونے نے کہا، ہاں یہ تو ہے، میری تو یہ سوچ سوچ کر ہی جان نکلی جا رہی ہے کہ ہم عمرو یار کو ان کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے کیسے بچائیں۔ اس کے بعد آگ کے طوفان کا جو طلسم ہے، اس میں سے تو ہم بھی شاید ہی نکل سکیں۔ اگر ہم آگ کے اس طوفان میں گئے تو ہم بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ ماچو بونے نے کہا، تو کیا کریں؟ کیا ہم عمرو یار کو یہاں سے واپس لے جائیں؟ گاچو بونے نے کہا، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم عمرو یار کو سورنگ پری کے پاس لے چلتے ہیں۔ سورنگ پری کو جب پتہ چلے گا کہ ہم عمرو یار کو یقینی موت سے بچا کر لے آئے ہیں تو وہ ہم سے بے حد خوش ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اور عمرو یار کو کوئی ایسا طریقہ بتا دے یا ایسی کراماتی چیز دے دے جس سے نہ صرف ہم بلکہ عمرو یار بھی کالے بندروں کے زہریلے تیروں اور آگ کے طوفان سے بچ کر نکل جائے۔ اور پھر چڑیل ملکہ نے اپنی چڑیل نگری میں داخل ہونے کے تمام راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقتیں نہیں ہیں کہ ہم ان راستوں کو کھول کر چڑیل نگری میں داخل ہو سکیں۔ ماچو بونے نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آؤ عمرو یار سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ سورنگ پری کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ گاچو بونے نے کہا، اور ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے پر مارتے ہوئے تیر کی طرح عمرو یار کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ عمرو یار، ہماری بات سنو عمرو یار، گاچو بونے نے عمرو کے پیچھے جاتے ہوئے کہا تو عمرو چونک کر اور گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، لیکن وہ ساتھ ساتھ مسلسل اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ رک جاؤ عمرو یار، آگے مت جاؤ، آگے خطرہ ہے، کالے بندر کسی بھی لمحے تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، رک جاؤ، ہماری بات سنو۔ ماچو بونے نے عمرو کو مسلسل اوپر جاتے دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، تم دونوں مجھے کیوں روک رہے ہو؟ عمرو نے روکے بغیر کہا، ہم تمہیں سورنگ پری کے پاس لے جانا چاہتے ہیں عمرو یار۔ گاچو بونے نے کہا، سورنگ پری کے پاس کیوں؟ کیا سورنگ پری نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ؟ عمرو نے رکتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، ہمیں سورنگ پری نے نہیں کہا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تمہیں ایک بار ہمارے ساتھ سورنگ پری کے پاس جانا چاہیے۔ گاچو بونے نے تیزی سے اس کے قریب آ کر کہا، کیوں؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا، تم مردہ کالے بندروں کے تیروں سے نہیں بچ سکتے ہو عمرو یار، اس کے بعد دوسرا طلسم اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، آگ کا طوفان، تم کسی بھی طرح آگ کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور آگ کا وہ طوفان تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر سکتا ہے۔ ماچو بونے نے بھی اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا، مگر تم مجھے سورنگ پری کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ چڑیل ملکہ نے جو طلسمات قائم کیے ہیں ان سے شاید ہم بھی نہ بچ سکیں، اور تم تو پھر ایک آدمزاد ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ سورنگ پری کے پاس چلو، ہم سورنگ پری کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ان طلسمات کو عبور کرنے یا ان سے بچ نکلنے کا کوئی طریقہ بتا دے، یا ہمیں کوئی ایسی کراماتی چیز دے دے جس سے ہمیں اور تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ گاچو بونے نے کہا، اور اگر سورنگ پری نے اس معاملے میں ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تو؟ عمرو نے مسکرا کر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سورنگ پری تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گی۔ گاچو بونے نے کہا، کیوں؟ وہ مجھے انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ عمرو نے کہا، ہم جانتے ہیں تم سورنگ پری کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہو، اس نے کئی معاملات میں تمہاری بے حد مدد کی ہے، اور پھر تم اس کے باپ کے ان دوستوں میں سے ہو جس کی شہزادی سورنگ پری دل سے قدر اور عزت کرتی ہے۔ ماچو بونے نے کہا، تمہیں جب میری مدد کے لیے سورنگ پری نے بھیجا تھا تو اس وقت تم سے اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو تم مجھے فوراً اس کے پاس لے جانا؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، سورنگ پری نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا۔ گاچو بونے نے فوراً کہا، تو پھر تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ گے تو کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگی؟ عمرو نے کہا، نہیں، ہم تمہیں موت کے منہ سے بچا کر لے جائیں گے تو وہ ہم سے ناراض نہیں ہوگی۔ ماچو بونے نے جواب دیا، احمقانہ باتیں مت کرو ماچو بونے، اگر حالات اس قدر سخت اور خوفناک ہوتے تو سورنگ پری اب تک تم دونوں سے یا مجھ سے ضرور مخاطب ہوتی، اور اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ وہ دور رہ کر بھی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اگر میں شدید مشکل میں ہوا تو وہ میری مدد کرنے کے لیے خود بھی یہاں آ سکتی ہے، لیکن نہ وہ خود یہاں آئی ہے اور نہ ہی اس نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ میں جو سوچ کر آگے بڑھ رہا ہوں، میری سوچ سورنگ پری پڑھ سکتی ہے،
اور اسے یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ عمرو نے کہا، لیکن تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو سمجھا دو۔ ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا، میں چڑیل ملکہ کو ہلاک کرنے اور اس کی چڑیل نگری تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، ہو نہ ہو ایسا تو تب ہی ہوگا نا جب تم چڑیل نگری میں داخل ہو جاؤ گے۔ گاچو بونے نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس سے پہلے تمہیں کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے خود کو بچانا ہوگا، پھر آگ کے طوفان سے بچنا ہوگا، اور پھر یہ مت بھولو کہ چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں۔ جب تک تم وہ راستے نہیں کھولو گے تم چڑیل نگری میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ ماچو بونے نے کہا، سب ہو جائے گا، تم دونوں گھبراؤ نہیں، مجھے کیا کرنا ہے یہ سب میں بخوبی جانتا ہوں۔ عمرو نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا، ہو نہ ہو تم جان بوجھ کر اپنی موت کو آواز دے رہے ہو عمرو یار۔ گاچو بونے نے غصے سے کہا، نہیں، موت مجھے نہیں بلکہ چڑیل ملکہ کی موت مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ عمرو نے جواب دیا، اس سے باتوں میں ہم نہیں جیت سکتے ہیں گاچو بونے، رہنے دو، اسے جو کرنا ہے کرنے دو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ہم سو رنگ پری کو جا کر بتا دیں گے کہ ہم نے عمرو یار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن یہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ ماچو بونے نے غصیلے لہجے میں کہا، تو کیا تمہارا موت کے منہ میں جانے کا آخری فیصلہ ہے عمرو یار؟ گاچو بونے نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں کو آگے جانے سے ڈر لگ رہا ہے تو تم دونوں یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ میں جب آگے کی طرف اپنے قدم بڑھا دیتا ہوں تو پھر اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک کہ میں اپنا کام پورا نہ کر لوں۔ عمرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی نہیں صرف تمہاری فکر ہے۔ ماچو بونے نے کہا، میری فکر مت کرو، میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا۔ عمرو نے کہا تو دونوں بونے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ گاچو بونے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ عمرو نے مسکرا کر کہا اور پلٹ کر ایک بار پھر دھواں محل کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ دونوں بونوں نے ایک دوسرے کی جانب پریشان نظروں سے دیکھا، پھر وہ بھی عمرو کے پیچھے پر مارنے لگے۔ عمرو اڑتا ہوا بھی کچھ ہی اوپر گیا ہوگا کہ اچانک اس کے ارد گرد چاروں طرف جیسے پٹاخے سے پھوڑنا شروع ہو گئے۔ پٹاخوں کے پھوڑنے کی آوازیں سن کر عمرو اور دونوں بونے رک گئے اور پھر انہوں نے اپنے ارد گرد چاروں طرف چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے بندروں کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ بندر سایوں جیسے دکھائی دے رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تیر کمان تھے جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے۔ ان بندروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے آنے واحد میں عمرو یار اور دونوں بونوں کو گھیر لیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے عمرو اور بونوں کے گرد سینکڑوں ہزاروں بھیڑیں جمع ہو گئی ہوں جو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لو اب بچ لو، موت نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، گاچو بونوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمرو یار سر گما گما کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس قدر بڑی تعداد میں وہ جادو کے سیاہ سایوں جیسے بندروں کو دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا تھا۔ ابھی عمرو یار ان بندروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ان بندروں نے نہایت تیز اور خوفناک آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخیں اس قدر تیز اور ڈراؤنی تھی کہ عمرو یار کو یک لخت اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ عمرو نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی لمحے اچانک سایوں جیسے نظر آنے والے سیاہ بندروں نے سینکڑوں تیر عمرو یار کی جانب چھوڑ دیے۔ ایک ساتھ تیروں کی بچھاڑ بجلی کی سی تیزی سے عمرو کی جانب بڑھی اور ان تیروں کو عمرو کی جانب بڑھتے دیکھ کر گاچو اور ماچو بونے کی آنکھیں پھیل گئی۔ تیر عمرو کی طرف چاروں طرف سے برسائے گئے تھے۔ عمرو یار کچھ بھی کرتا ان تیروں سے خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں عمرو کی جانب زہریلے تیر بڑھتے دیکھ کر گاچو اور ماچو بونے کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی۔ تیر بجلی کی سی تیزی سے عمرو یار کی جانب بڑے چلے آ رہے تھے اور تیروں کی تعداد چونکہ سینکڑوں ہزاروں میں تھی، اس لیے گاچو اور ماچو چاہ کر بھی ان تیروں سے عمرو یار کو نہیں بچا سکتے تھے۔ گاچو اور ماچو کو عمرو یار کی موت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر یک لخت ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سایوں جیسے بندروں نے جو تیر عمرو یار کی جانب برسائے تھے، وہ تیر جیسے ہی عمرو یار کے نزدیک آئے فوراً پلٹے اور اسی تیزی سے مڑ کر ان بندروں کی جانب بڑھتے چلے گئے جنہوں نے اس پر تیر پھینکے تھے۔ دوسرے لمحے جو تیر جس بندر نے عمرو یار پر چلایا تھا وہ تیر اسی بندر کو جا لگا، اور جیسے ہی تیر کسی بندر کو لگتا ایک شعلہ سا لپکتا اور وہ بندر فوراً جل کر غائب ہو جاتا۔ عمرو یار ہوا میں پر مارتا ہوا ایک جگہ معلق ہو گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑیں ہو رہی تھی، لیکن تیر اس کے جسم کے قریب آتے ہی پلٹ کر واپس ان بندروں کی جانب بڑھ جاتے تھے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تیر عمرو یار کو لگنے کی بجائے واپس کیوں پلٹ رہے ہیں؟ عمرو یار کے ہاتھ میں نہ تو تلوار حیدری ہے اور نہ ہی ڈالے ابراہیمی، پھر یہ تیر واپس پلٹ کر ان بندروں کو کیسے لگ رہے ہیں؟ گاچو بونے نے حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا۔
عمرو یار نے ٹھیک کہا تھا بھائی، ہم واقعی احمق ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ احمق؟ ہم احمق ہیں کیا مطلب؟ گاچو بونے نے چونک کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے عمرو یار کو یہاں لانے سے پہلے اسے طلسم شکن انگوٹھی، جادو پلٹ ہار، سرخ ہیرا اور ایسے ہی کئی انتظامات کرنے کو کہا تھا، اور عمرو نے میرے سامنے ہی اپنی حفاظت کا تمام بندوبست کر لیا تھا۔ عمرو یار اس قدر مطمئن کیوں ہے، یہ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، ماچو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بھی بتا دو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے، گاچو بونے نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار کے گلے میں جو سرخ موتیوں والا جادو پلٹ ہار ہے، یہ تیر اسی ہار کی وجہ سے عمرو یار کو لگنے کی بجائے واپس پلٹ پلٹ کر ان بندروں کو لگ رہے ہیں جو ان پر تیر برسا رہے ہیں۔ تم غور سے دیکھو، عمرو پر جو بندر تیر پھینکتا ہے وہی تیر پلٹ کر اسے ہی لگ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی چلائے ہوئے تیر کا شکار ہو کر جل کر راکھ بن جاتا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ تو گاچو بونا چونک کر عمرو یار اور بندروں کی فوج کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر بندر کو وہی تیر لگ رہا ہے جو وہ عمرو کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، گاچو بونے نے کہا۔ یہ سب اسی جادو پلٹ ہار کی وجہ سے ہو رہا ہے جو عمرو نے گلے میں ڈال رکھا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ بہت خوب، عمرو یار کے پاس موجود چیزیں تو ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر کراماتی ہیں، اسے تو اس طلسم میں ہاتھ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بندر اپنے ہی چلائے ہوئے تیروں کا شکار ہو رہے ہیں، اس طرح تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود یہ بندر اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، گاچو بونے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو عمرو یار کو اطمینان ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ ہاں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمرو یار اگر اس خوفناک طلسم کا سامنا کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے آگ کے طوفان سے بھی بچ نکلنا آسان ہوگا، وہ دوسرے طلسم میں موجود آگ کے طوفان سے بھی آسانی سے نکل جائے گا، گاچو بونے نے کہا۔ شاید، ماچو بونے نے کہا، شاید اس میں اب شاید والی کون سی بات رہ گئی ہے، عمرو کو ہم دوسرے طلسم کے بارے میں بتا چکے ہیں، آگ کے خوفناک طوفان کا سن کر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، جس طرح اس طلسم میں جانے سے وہ نہیں گھبرا رہا تھا اسی طرح دوسرے طلسم میں بھی جانے سے وہ نہیں گھبرائے گا، تم دیکھ لینا، وہ آگ کے طوفان سے بھی گزر جائے گا اور پھر وہ کسی طرح سے ان راستوں کو بھی کھول لے گا جن سے ہم اس کے ساتھ چڑیل نگری میں داخل ہو سکیں، گاچو بونے نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو یار واقعی اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بندر بدستور اس پر تیر برسا رہے تھے، اور جو بندر بھی اس سے تیر مارتا تھا وہ تیر جادو پلٹ ہار کی وجہ سے واپس پلٹ کر اسی بندر کو جا لگتا تھا جس کی کمان سے تیر نکلا ہوتا تھا، اور جیسے ہی اسے پلٹ کر تیر لگتا وہ اسی لمحے جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ عمرو یار پر چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں تیر برسائے جا رہے تھے، اسی لیے سینکڑوں کی تعداد میں ہی تیر پلٹ کر واپس ان بندروں کو لگ رہے تھے جو فوراً جل کر ختم ہو جاتے تھے، اسی لیے وہاں سے تیزی کے ساتھ ان بندروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جب آخری بندر بھی جب اپنے تیر کا شکار ہو کر ہلاک ہوا تو وہاں ایک لمحے کے لیے تاریکی سی چھا گئی۔ عمرو یار نے چڑیل ملکہ کا ایک بڑا اور ناقابل شکست طلسم فتح کر لیا ہے، اندھیرے میں ایک چیختی آواز سنائی دی، جیسے یہ آواز ختم ہوئی اسی لمحے وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ عمرو یار بدستور اپنی جگہ معلق تھا، البتہ اس کے پر تیزی سے ہل رہے تھے، اسے دیکھ کر گاچو اور ماچو بونے تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ تو تم اس جادو پلٹ ہار کی وجہ سے اس قدر مطمئن تھے کہ ان کالے بندروں کا کوئی تیر تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا، اور وہ تیر اسی بندر کو پلٹ کر جا لگے گا جس نے تیر چلایا ہوگا، گاچو بونے نے عمرو کے نزدیک جا کر کہا۔ ہاں، مجھے تم دونوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ہار اور جادو سے بچنے کے لیے تم نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا، پھر تم کیوں پریشان ہو گئے تھے کہ یہ تیر مجھے چھو بھی سکتے ہیں، عمرو نے کہا۔ ہم احمق جو ہیں، ماچو بونے نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ہم واقعی بھول گئے تھے، یہ ہماری حماقت نہیں تو اور کیا ہے، گاچو بونے نے کہا۔ تم دونوں میری زندگی میں آنے والے پہلے بونے ہو جو خود کو احمق مان رہے ہو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نہ مانیں گے تو کیا تم ہمیں احمق کہنا چھوڑ دو گے، ماچو بونے نے کہا، اور عمرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ احمقوں کو احمق نہیں تو کیا کہوں، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں بھی ہنس پڑے۔ ابھی تو ایک مرحلہ ختم ہوا ہے عمرو یار، آگے اور بھی مرحلے باقی ہیں جن میں تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، گاچو بونے نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ آگ کے طوفان سے تم مجھے بچاؤ گے یا میں خود بچنے کی کوشش کروں، عمرو نے پوچھا۔ یہ کوشش بھی تمہیں خود ہی کرنی ہوگی، ہم تو اس آگ میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ آگ ختم کس طرح ہوگی یہ تو بتا سکتے ہو نا تم، عمرو نے پوچھا۔ آگ کا طلسم ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے عمرو یار، لیکن اس کے لیے تمہیں آگ کے طوفان کے اندر جانا پڑے گا،
گاچو بونے نے کہا، وہ طریقہ کیا ہے جس سے میں آگ کا طوفان ختم کر سکوں؟ عمروں نے سنجیدگی سے پوچھا، جب تم آگ کے طوفان میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں آگ میں ایک سیاہ رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسے آگ پرندہ کہا جاتا ہے۔ تمہیں اس پرندے کو پکڑنا ہوگا۔ اس پرندے کو پکڑ کر جب تم اسے ذبح کرو گے تو اس کی گردن سے نکلنے والا خون آگ میں گرے گا۔ آگ پرندے کے خون کا ایک قطرہ بھی آگ میں گر گیا تو اسی وقت آگ کا یہ طوفان ختم ہو جائے گا اور یہ طلسم بھی۔ ماچو بونے نے کہا، کیا آگ میں آگ پرندہ مجھے آسانی سے دکھائی دے جائے گا؟ عمروں نے پوچھا، ہاں، وہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے گا، لیکن اگر تم آگ میں محفوظ رہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ آگ جہنمی آگ ہے جس میں جانے سے ہم دونوں بھائی بھی ڈر رہے ہیں۔ ماچو بونے نے کہا، تو تم دونوں یہیں رکو، میں ابھی جا کر اس طلسم کو ختم کر دیتا ہوں۔ عمروں نے کہا۔ اس نے زمین میں ہاتھ ڈالا اور چاندی کی 2 گولیاں نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیں۔ طلسم شکن انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور جادو پلٹ ہار بھی اس کے گلے میں تھا۔ اس کے علاوہ ہر طرح کے جادوئی ہتھیاروں اور خاص طور پر آگ سے بچنے کے لیے عمروں نے اپنی پگڑی میں سرخ رنگ کا ایک ہیرا چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اگر آگ کے سمندر میں بھی اتر جاتا تو آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اسی لیے عمروں خاصا مطمئن تھا۔ اب اس نے زمین سے چاندی کی 2 ٹھنڈی گولیاں بھی منہ میں ڈال لی تھی، اس لیے وہ اور زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چڑیل ملکہ کے دوسرے طلسم آگ کے طوفان سے بھی وہ محفوظ رہے گا، لیکن دونوں بونے اس کے حفاظتی انتظامات دیکھ کر بھی پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ عمروں یار آگ کے خوفناک طوفان سے بچ سکے گا۔ عمروں نے پلٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ ہلاتا ہوا وہ ایک بار پھر اوپر کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمروں یار کے ارد گرد آگ کا طوفان سا پیدا ہو گیا۔ آگ اس قدر سرخ اور خوفناک تھی کہ عمروں یار ایک لمحے میں اس آگ میں چھپ گیا تھا اور آگ کا خوفناک طوفان گرجدار آواز کے ساتھ اس کے گرد تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ آگ کا اس قدر بڑا اور خوفناک طوفان دیکھ کر گاچو اور ماچو کی آنکھوں میں بے پناہ خوف امڑ آیا تھا اور وہ خوف زدہ ہو کر تیزی سے پیچھے پلٹتے چلے گئے۔ عمروں یار کے کانوں میں زوردار دھماکے کی باز گشت سنائی دے رہی تھی اور اس کے چاروں طرف جیسے آگ کی سرخی پھیل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر جب اس نے ہر طرف سرخی سرخی دیکھی اور اسے اپنے جسم میں تیز تپش کا احساس ہوا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ آگ کے طوفان میں کھڑا ہے۔ اس نے آگ سے بچنے کے لیے کراماتی چیزوں کا سہارا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ اس کا جسم بری طرح سے جھلسا رہی ہو۔ عمروں یار کو اپنے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی دکھائی دی تو وہ بکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ گاچو اور ماچو بونے نے اس سے غلط نہیں کہا تھا کہ یہ جہنمی آگ ہے اور وہ اس آگ میں اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود نہیں بچ سکے گا۔ عمروں کو تیزی سے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چیخنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت اسے اپنے کانوں میں ایک باریک مگر انتہائی شیریں آواز سنائی دی، میں 100 رنگ پری تم سے مخاطب ہوں عمروں یار، گھبراؤ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم فوراً اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آواز آئی تو عمروں نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے جلتے جسم پر کسی نے یک لخت ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ جس تیزی سے اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اسی تیزی سے اسے اپنے سارے جسم میں سکون کی لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بس جب تک میں نہ کہوں تم اسی طرح آنکھیں بند رکھنا۔ یہ طلسماتی آگ ہے، اس آگ میں تمہیں اس وقت تک کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک کہ تم آنکھیں نہیں کھولو گے۔ 100 رنگ پری کی آواز سنائی دی، لیکن 100 رنگ پری، مجھے آگ کے اس طوفان میں کب تک رہنا پڑے گا؟ ماچو بونے نے کہا تھا کہ آگ کا یہ طوفان تب ختم ہوگا جب تک میں اس آگ میں اڑتا ہوا طلسمی سیاہ پرندہ پکڑ کر اسے ذبح کر کے اس کا خون آگ میں نہیں گرا دیتا۔ عمروں نے پریشانی کے عالم میں کہا، ہاں ماچو بونے نے ٹھیک کہا تھا، تم بس چند لمحے آنکھیں بند رکھو، میں تمہارے جسم کے گرد ایک حصار باندھ رہی ہوں، اس حصار میں آ کر تم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے، پھر تم آنکھیں کھول لینا اور آگ پرندے کو پکڑ کر اسے ذبح کر دینا اور اس طلسم کو ختم کر دینا۔ 100 رنگ پری کی آواز سنائی دی تو عمروں نے اس بات میں سارا لا دیا، بس اب تم آنکھیں کھول دو، اب تم پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ 100 رنگ پری کی آواز سنائی دی اور عمروں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آنکھیں کھولتے ہی پھر آگ اسے جلانا نہ شروع کر دے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود اسے آگ کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارا شکریہ 100 رنگ پری،
اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں اس جہنمی آگ میں واقعی جل کر بھسم ہو جاتا۔ عمروں نے 100 رنگ پری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اسے 100 رنگ پری کی آواز سنائی نہ دی۔ 100 رنگ پری، کہاں ہو تم؟ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ عمروں نے کہا، لیکن جواب میں اسے 100 رنگ پری کی آواز سنائی نہ دی تو عمروں سمجھ گیا کہ 100 رنگ پری اسے صرف آگ سے بچانے کے لیے ہی آئی تھی اور اپنا کام کر کے واپس جا چکی تھی۔ عمروں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے سامنے کوے جیسا ایک سیاہ رنگ کا پرندہ تیزی سے اپنے دائیں طرف سے گزرتا دکھائی دیا۔ سیاہ پرندے کو دیکھ کر عمروں نے بجلی کی سی تیزی سے زمین سے جالے لیاسی نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ سیاہ پرندہ اڑ کر کسی اور طرف نکل جاتا عمروں نے فوراً اس پر جالے لیاسی پھینک دیا۔ دوسرے لمحے سیاہ پرندہ جالے لیاسی میں پھنسا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ عمروں نے جالے لیاسی کھینچا اور اس میں سے تڑپتے ہوئے آگ پرندے کو باہر نکال لیا۔ پرندہ اس کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے بری طرح سے مچل رہا تھا، لیکن اب بلا عمروں اسے کیسے جانے دے سکتا تھا۔ عمروں نے جالے لیاسی زمین میں ڈالا اور پھر اس نے زمین سے خنجر دودی نکال لیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور خنجر فوراً سیاہ پرندے کی گردن پر پھیر دیا۔ جیسے ہی اس نے خنجر پرندے کی گردن پر پھیرا، پرندے کی گردن سے خون کا فوارہ سا نکلا اور دوسرے لمحے عمروں کے ہاتھ میں موجود سیاہ پرندہ جل کر راکھ بن گیا۔ پرندے کے خون کے چھینٹے آگ میں گرے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اچانک آگ بجھ گئی اور وہاں ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔ عمرو یار نے آگ میں زندہ رہ کر آگ پرندے کو پکڑ کر اسے ذبح کر دیا، جس کی وجہ سے چڑیل ملکہ کا دوسرا طلسم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اندھیرے میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر تک وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک تاریکی ختم ہو گئی۔ تاریکی ختم ہوتے ہی دونوں بونے عمرو یار زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ عمروں نے جب انہیں بتایا کہ اس بار وہ آگ میں زندہ جلتے جلتے بچا ہے اور اسے 100 رنگ پری نے بچایا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ 100 رنگ پری زندہ باد کے بھی نعرے لگانے لگے۔ چڑیل ملکہ کے میں نے دونوں طلسم ختم کر دیے ہیں، اب ہمیں جلد سے جلد چڑیل ملکہ کی چڑیل نگری میں داخل ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے اور وہ یہاں کوئی اور طلسم قائم کر دے۔ عمروں نے کہا، آؤ ہمارے ساتھ۔ ماچو بونے نے کہا اور پھر وہ تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ عمرو اور گاچو بونا اس کے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ ماچو بونا انہیں دھوئیں کی ایک بڑی دیوار کے پاس لے آیا۔ دیکھنے میں وہ واقعی دھوئیں کی دیوار معلوم ہو رہی تھی، لیکن جب عمرو اس دیوار کے پاس گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ چٹانی دیوار تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے پہاڑ کو کاٹ کر اس کی سیاہ دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ یہ دیوار ہے، اگر کسی طرح سے اس دیوار میں ایک سوراخ کر دیا جائے تو ہم چڑیل نگری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چڑیل نگری میں تمہارا کام سیدھا چڑیل ملکہ کے پاس پہنچنے کا ہوگا۔ چڑیل نگری کی باقی چڑیلوں کو ہم خود ختم کر دیں گے۔ ماچو بونا نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ چڑیل ملکہ کہاں ہے اور اس نے شہزادی گلاب کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ تم نے سرخ جوتیاں پہن رکھی ہیں عمرو یار۔ چڑیل نگری میں داخل ہوتے ہی تم ان سرخ جوتیوں کی مدد سے ایک لمحے میں ٹھیک اسی جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں چڑیل ملکہ موجود ہوگی۔ اسے تم کسی طرح سے قابو کر لینا، پھر وہ تمہیں شہزادی گلاب کا بھی بتا دے گی اور تمہیں یہ بھی بتا دے گی کہ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ گاچو بونے نے کہا۔ خزانے کا سن کر ایک بار پھر عمرو یار کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، جیسے وہ اتنی دیر سے واقعی اس خزانے کے بارے میں سب بلا بیٹھا ہو۔ او ہاں، سرخ جوتیوں کی مدد سے تو میں چڑیل ملکہ کے عین سر پر پہنچ جاؤں گا، چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ چھپی ہو۔ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں لیکن تم ایسا تب کر سکو گے جب چڑیل نگری میں داخل ہو جاؤ۔ ماچو بونے نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم دونوں پیچھے ہٹو، دیکھو میں کس طرح سے اس دیوار میں راستہ بناتا ہوں۔ عمرو نے کہا اور پر مرتا ہوا تیزی سے پیچھے ہٹایا۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر دونوں بونے بھی حیرت زدہ انداز میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ عمرو نے زمین سے سرخ رنگ کی ایک گیند نکال لی۔ اس گیند میں جیسے آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی۔ یہ کیسی گیند ہے؟ گاچو بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ گیند نہیں ہے، دھماکہ کرنے والا گولا ہے۔ یہ گولا اگر میں کسی پہاڑی پر بھی مار دوں تو اس پہاڑی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس گولے کے سامنے بھلا اس دھوئیں کی دیوار کی کیا حیثیت ہے کہ یہ بچ جائے؟ عمرو نے کہا، اوہو، دھماکہ کرنے والا آگ کا یہ گولا تو تمہیں شاید لگاش جن نے دیا تھا، جس کی تم نے پرستان میں ایک طاقتور دیو سے جان بچائی تھی۔ ماچو بونے نے کہا، ہاں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گولا مجھے لگاش جن نے دیا تھا؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا، ایک مرتبہ 100 رنگ پری ہم دونوں کو تمہارے کارناموں کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس نے لگاش جن کا بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ لگاش جن کو ایسا دھماکہ کرنے والے گولے بنانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ یہ گولے صرف اپنے لیے ہی بناتا تھا اور ان سے میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں دھماکے کرتا تھا۔ ماچو بونے نے جواب دیا، چلو اچھا ہے، اس گولے کے بارے میں تم جانتے ہو، اب دور رہنا۔
اس گولے سے ہونے والے دھماکے سے آگ کا طوفان نکلے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، عمروں نے کہا تو دونوں بونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمروں نے پوری قوت سے ہاتھ گھمایا اور سرخ گیند جیسا گولا پوری قوت سے دھوئیں کی دیوار کی طرف پھینک دیا جو فلات کی طرح مضبوط تھی۔ گولا بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا دھوئیں کی دیوار سے ٹکرایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں جیسے آگ کا طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ آگ کے اس طوفان میں انہوں نے دھوئیں کی دیوار کو تیزی سے پھٹتے اور اس میں ایک بڑا سا شگاف پڑتے دیکھا۔ ابھی وہ شگاف کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے دھواں تیزی سے سمٹتے اور دیوار دوبارہ بنتے ہوئے دیکھی۔ ارے دیوار بند ہو رہی ہے، جلدی کرو، تیزی سے آگے چلو، میرے پاس یہی ایک ہی گولا تھا، اگر دیوار بند ہو گئی تو میں اسے دوبارہ نہیں کھول سکوں گا، عمروں نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور خود بھی برق رفتاری سے دیوار میں نمودار ہونے والے سراغ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دونوں بولیں بھی بجلی کی تیزی سے دیوار کی جانب لپکے۔ دیوار تیزی سے بند ہوتی جا رہی تھی، عمروں بھی بجلی کی تیزی سے بند ہوتی ہوئی دیوار کی جانب لپکا، اور پھر جیسے ہی کوئی اونچی جگہ سے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، عمروں نے ایسے ہی دیوار کی جانب چھلانگ لگا دی اور نہایت تیزی سے دیوار میں گھستا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ دیوار کی دوسری جانب آیا، اس کے عقب میں دیوار بند ہو گئی۔ اگر عمروں اس طرف فوراً چھلانگ نہ لگا دیتا تو وہ یا تو اس دیوار میں پھنس جاتا یا پھر دیوار کی دوسری طرف ہی رہ جاتا۔ گاچو اور ماچو بونے بھی نہایت تیز رفتاری سے دیوار کے اس طرف آ گئے۔ عمروں دیوار کے اس طرف آیا تو اسے اچانک چاروں طرف سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ دوسرے لمحے عمروں نے اپنے چاروں طرف سے خوفناک اور انتہائی ڈراؤنی شکلوں والی چڑیلوں کو چیخیں مارتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ جلدی کرو عمروں یار، تم سرخ جوتیوں کی مدد سے یہاں سے غائب ہو کر چڑیل ملکہ کے پاس پہنچ جاؤ، ان چڑیلوں کو ہم سنبھال لیں گے، گاچو بونے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو عمروں نے فوراً زمیل سے خنجر دودی نکالا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس نے پیروں میں موجود سرخ جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے چڑیل نگری کے محل میں اس جگہ پہنچا دیں جہاں چڑیل ملکہ موجود ہے۔ ابھی اس کے منہ سے اتنا نکلا ہی تھا کہ اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اسے ایک تیز گراہٹ سنائی دی۔ گراہٹ کی آواز سن کر عمروں نے آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو بدلی ہوئی جگہ پایا۔ اب وہ کھلے میدان کی جگہ ایک سیاہ رنگ کے کمرے میں تھا جہاں اس کے سامنے ایک دھوئیں کا تخت موجود تھا، اور اس تخت پر وہی نیلے رنگ کی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جسے عمروں نے ملک راستان کے محل کی چھت سے شہزادی گلاب کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا تھا۔ بڑھیا کا منہ دوسری طرف تھا، اسے شاید اپنے عقب میں عمروں کے آنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ بڑھیا کے منہ سے خوفناک گراہٹوں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اسی لمحے اچانک چڑیل ملکہ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا۔ چڑیل ملکہ بچو، عمروں یار تمہارے عقب میں ہے، سیاہ پتلے نے چیختے ہوئے کہا، اور چڑیل ملکہ کے ساتھ ساتھ عمروں یار بھی پتلے کی چیختی آواز سن کر چونک پڑا۔ چڑیل ملکہ اچھل کر اٹھی ہی تھی کہ اچانک عمروں یار اس پر کسی چیتے کی طرح جپٹ پڑا۔ دوسرے لمحے عمروں کے ہاتھ میں موجود خنجر چڑیل ملکہ کی گردن سے لگا ہوا تھا، اور چڑیل ملکہ خنجر گردن سے لگتے ہی یوں ساکت ہو گئی تھی جیسے اچانک وہ پتھر کی مورتی بن گئی ہو۔ خبردار چڑیل ملکہ، اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو میں ایک لمحے میں تمہاری گردن پر خنجر پھیر دوں گا، عمروں نے اگراتے ہوئے کہا۔ عمروں نے چڑیل ملکہ کی گردن سے خنجر اسی انداز میں لگا رکھا تھا کہ وہ ذرا سی بھی حرکت کرتی تو عمروں حقیقت میں اس کی گردن پر خنجر پھیر سکتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم میرے کمرے میں کیسے آ گئے ہو؟ چڑیل ملکہ نے ہکلائی ہوئی آواز میں کہا۔ عمروں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً زمیل میں ہاتھ ڈال کر سفید موتیوں کا ایک ہار نکالا اور اسے چڑیل ملکہ کی گردن میں ڈال دیا۔ جیسے ہی عمروں نے سفید موتیوں والا ہار چڑیل ملکہ کی گردن میں ڈالا، سامنے موجود سیاہ پتلا بری طرح سے چیختا ہوا اچانک جل کر راکھ بن گیا۔ عمروں نے چڑیل ملکہ کو زور سے دھکا دیا۔ چڑیل ملکہ لڑکھڑاتی ہوئی اور منہ کے بل ٹھیک اسی جگہ جا گری جہاں ایک لمحہ قبل سیاہ پتلا موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ چڑیل ملکہ اٹھتی، اچانک اس کے گلے میں موجود سفید موتیوں والا ہار سکڑ گیا، اور دوسرے لمحے ہار چڑیل ملکہ کے گلے میں کسی پھندے کی طرح پھنس گیا۔ چڑیل ملکہ کے حلق سے گڑگڑاہٹوں کی آوازیں نکلنے لگی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے گردن میں پھنسا ہوا ہار نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتی ہو چڑیل ملکہ، میں نے تمہارے گلے میں سم جادو شکن ہار ڈال دیا ہے۔ یہ ہار تم جیسی چڑیلوں کے لیے پھندا ہوتا ہے، تم اسے جتنا اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کرو گی یہ اتنا ہی تنگ ہوتا جائے گا، اور پھر اس ہار کا حلقہ اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ تمہاری گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گی، عمروں نے چڑیل ملکہ کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ یہ سفید موتیوں والا ہار واقعی چڑیلوں اور اس جیسی شیطانی مخلوق کو قابو کرنے کے لیے عمروں یار کو شہزادی سورنگ پری نے دیا تھا۔ سفید موتیوں والا یہ ہار اگر کسی شیطانی مخلوق کے گلے میں ڈال دیا جائے
تو ہار فوراً سکڑ کر ایک پھندے کی طرح اس مخلوق کی گردن کو جکڑ لیتا تھا، اور اس ہار کی موجودگی میں نہ تو کوئی دوسری مخلوق آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی شیطانی مخلوق اپنا جادو چلا سکتی تھی۔ نہیں، نکالو یہ ہار میرے گلے سے، نکالو عمرو یار، مم میری گردن، چڑیل ملکہ نے گرگراتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ہار میں اس وقت تک تمہاری گردن سے نہیں نکالوں گا چڑیل ملکہ، جب تک تم مجھے اپنا سارا خزانہ نہیں دے دیتے۔ اپنا خزانہ مجھے دے دو اور یہ بتا دو کہ تم نے ملک راستان کی گلاب شہزادی کو کہاں چھپا رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تم پر رحم آ جائے اور میں تمہارے گلے سے موت کا یہ پھندا نکال دوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، خزانہ؟ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اور میں کسی شہزادی گلاب کو نہیں جانتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ سفید موتیوں کا ہار اس کی گردن میں اور زیادہ تنگ ہو گیا اور چڑیل ملکہ کو اپنی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئی تھی۔ جتنا جھوٹ بولو گی ہار کا پھندا اتنا ہی تمہاری گردن میں تنگ ہو جائے گا۔ اور پھر عمرو نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، رکو، یہ پھندا میری گردن سے نکالو، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گی، شہزادی گلاب کو بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گی، تم موت کا پھندا میری گردن سے نکالو۔ چڑیل ملکہ نے بری طرح سے تڑپتے ہوئے کہا، نہیں، یہ پھندا اس وقت تک تمہاری گردن سے نہیں نکلے گا جب تک کہ تم میرے سامنے خزانہ اور شہزادی گلاب کو نہیں لے آتی۔ جلدی کرو، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے چڑیل ملکہ کی گردن میں پھنسے ہوئے ہار کی طرف اشارہ کیا تو چڑیل ملکہ کی گردن میں پھندے کی طرح پھنسا ہوا ہار قدرے ڈھیلا ہو گیا۔ تک تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے عمرو، تم اس صدی کے واقعی سب سے خطرناک انسان ہو۔ مجھ جیسی چڑیل ملکہ بھی تمہارے سامنے بے بس ہو گئی ہے۔ میں تم سے اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، تم میری جان بخش دو، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گی اور شہزادی گلاب کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گی۔ چڑیل ملکہ نے پھندا ڈھیلا ہوتے ہی تیزی سے اٹھ کر عمرو کی منت کرتے ہوئے کہا، تو جلدی کرو، میں نے وقتی طور پر تمہارا پھندا ڈھیلا کیا ہے، اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ پھندا اسی وقت سخت ہو جائے گا اور اس بار تمہاری گردن کی ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی۔ عمرو نے کہا، نہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، میں ابھی سارا خزانہ اور شہزادی گلاب کو تمہارے سامنے لاتی ہوں۔ چڑیل ملکہ نے کہا۔ گلے میں پڑے ہوئے سفید موتیوں کے ہار نے اس کی حالت واقعی بے حد خراب کر دی تھی۔ اس نے منتر پڑھا تو اچانک کمرے میں ہر طرف سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ صندوق بڑے بڑے تھے اور ان صندوقوں کے ڈھکنے کھلے ہوئے تھے۔ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق دیکھ کر عمرو کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ ان صندوقوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر اچانک وہاں سرخ لباس والی ایک نہایت خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی جو خاصی ڈری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی عمرو پہچان گیا کہ وہ ملک راستان کی شہزادی گلاب تھی، جس کی ہم شکل جادو کی گڑیا کو چڑیل ملکہ نے شہزادہ بدر کے ہاتھوں ہلاک کرا دیا تھا۔ شہزادی خود کو بدلی ہوئی جگہ دیکھ کر اور زیادہ گھبرا گئی تھی، اور پھر جب اس کی نظریں عمرو یار اور چڑیل ملکہ پر پڑی تو وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ گھبراؤ نہیں شہزادی گلاب، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھے شہزادہ بدر نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب تمہیں اس چڑیل ملکہ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے شکنجے میں ہے، یہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عمرو نے شہزادی گلاب سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے منہ سے اپنا اور شہزادہ بدر کا نام سن کر شہزادی گلاب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور شہزادہ بدر کہاں ہے؟ شہزادی گلاب نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار۔ شہزادہ بدر کی تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے، میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے چڑیل ملکہ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اب یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیوں چڑیل ملکہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمرو نے پہلے شہزادی گلاب سے کہا، پھر چڑیل ملکہ کی جانب دیکھ کر غراتے ہوئے کہا، ہاں عمرو یار ٹھیک کہہ رہا ہے شہزادی گلاب، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اگر میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ مجھے فنا کر دے گا، چڑیل ملکہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اور چڑیل ملکہ کو خوف زدہ دیکھ کر شہزادی گلاب کی ڈارس بند گئی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمرو یار کے نزدیک آ گئی۔ یہ خنجر لو اور چڑیل ملکہ کے پاس چلی جاؤ، اگر یہ کوئی حرکت کرے تو یہ خنجر اس کے دل میں مار دینا۔ عمرو نے خنجر داؤدی شہزادی گلاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شہزادی نے فوراً اس سے خنجر لیا اور چڑیل ملکہ کے سامنے آ گئی اور اس کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں شہزادی گلاب، مجھے مت مارنا، میں کوئی حرکت نہیں کروں گی، تم جو کہو گی میں تمہاری ہر بات پر عمل کروں گی۔ چڑیل ملکہ نے شہزادی گلاب کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر ڈرستے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہزادی گلاب کو چڑیل ملکہ کی طرف جاتے دیکھ کر عمرو یار مر بکھوں کی طرح خزانے پر ٹوٹ پڑا اور اس نے وہاں موجود تمام صندوقوں سے ایک ایک چیز اٹھا کر
دیکھنی شروع کر دی۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر وہ بے حد خوش ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے میرے ماں باپ اور میرے شہزادے سے دور کیا تھا چڑیل ملکہ، تم شیطان ہو اور تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی تھی۔ تم تو مجھے اس بات کے لیے بھی مجبور کر رہی تھی نا کہ میں ملک تشان کے بوڑھے اور ظالم بادشاہ سے شادی کر لوں، ورنہ تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گی۔ شہزادی گلاب نے چڑیل ملکہ کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں کہا، وہ سب میں نے تشان کے بادشاہ کے کہنے پر کیا تھا شہزادی گلاب۔ میں ملک تشان کے بادشاہ کی کنیز ہوں، اس نے مجھے جادو سے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے اور میں اس کا ہر حکم ماننے کے لیے مجبور ہوں۔ چڑیل ملکہ نے چیختے ہوئے کہا، اور میں تم جیسی شیطان اور ظالم چڑیلوں سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ تم شیطان ہو اور میں کسی شیطانی مخلوق کو زندہ نہیں چھوڑ سکتی، شہزادی گلاب نے کہا۔ اس سے پہلے کہ چڑیل ملکہ کچھ کہتی، شہزادی گلاب نے اچانک خنجر اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر مار دیا۔ چڑیل ملکہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر نیچے جا گری اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئی۔ شہزادی گلاب کو چڑیل ملکہ کو ہلاک کرتے دیکھ کر عمروں کو کوئی تعجب نہیں ہوا تھا۔ اس نے خزانے کے صندوقوں سے ایک ایک چیز نکال کر اپنی زمین میں نہیں ڈالی تھی، بلکہ جیسے ہی اس نے حکم دیا کہ سارا خزانہ اس کی زمین میں چلا جائے، اسی لمحے وہاں پڑے ہوئے خزانے کے صندوق ایک ایک کر کے وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ جیسے ہی کوئی صندوق غائب ہوتا، اسی لمحے عمروں کی زمین ایک لمحے کے لیے بھاری ہوتی اور پھر ہلکی ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود سارے صندوق غائب ہو گئے۔ عمروں بے حد خوش تھا کہ اس نے چڑیل ملکہ کا سارا خزانہ حاصل کر لیا تھا اور شہزادی گلاب نے چڑیل ملکہ کو بھی فنا کر دیا تھا۔ چڑیل ملکہ چند لمحے تڑپتی رہی اور پھر وہ ہلاک ہو گئی۔ چلو شہزادی گلاب، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ تم نے چڑیل ملکہ کو ہلاک کر دیا ہے، اس کے ہلاک ہونے سے ابھی چند ہی لمحوں میں یہاں تباہی پھیل جائے گی اور ساری چڑیل نگری تباہ ہو جائے گی۔ اگر ہمیں یہاں سے نکلنے میں دیر ہو گئی تو ہم بھی اس چڑیل نگری کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ عمروں نے تیزی سے شہزادی گلاب کی جانب لپکتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک تیز گونج کی آواز سنائی دی اور کمرہ یوں لرزنا شروع ہو گیا جیسے زوردار زلزلہ آ رہا ہو۔ زلزلہ آ رہا ہے، اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ شہزادی گلاب نے چیختے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بھی یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، عمروں نے کہا، اور پھر اس نے زمیل کا منہ شہزادی گلاب کی جانب کر دیا۔ چل زمیل میں، عمروں نے کہا تو اچانک شہزادی گلاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور شہزادی گلاب اڑتی ہوئی عمروں کی زمیل میں آ گری۔ ایک لمحے کے لیے عمروں کی زمیل باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ جیسے ہی شہزادی گلاب زمیل میں گئی، عمروں نے زمیل کا منہ بند کیا اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پیروں میں موجود سرخ جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے چڑیل نگری سے نکال دے۔ عمروں نے حکم دیا تو اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ دوسرے لمحے اسے گاچو بونے اور ماچو بونے کی آوازیں سنائی دی تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی اور پھر وہ یہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا کہ اب وہ چڑیل محل کی بجائے اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ گاچو اور ماچو بونے کے ہمراہ چڑیل نگری کی دوار توڑ کر چڑیل نگری میں داخل ہوا تھا۔ گاچو اور ماچو بونے بھی چڑیل نگری سے باہر آ چکے تھے۔ ان دونوں نے چڑیل نگری کی تمام چڑیلوں کو اپنی طاقتوں سے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے ایسی آوازیں سنی جیسے زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو انہیں چڑیل نگری کی دھویں جیسی نظر آنے والی دیواریں سچ مچ دھواں بن کر غائب ہوتی دکھائی دیں۔ مبارک ہو عمرو یار، مبارک ہو، تم نے چڑیل نگری کی چڑیل ملکہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ چڑیل نگری میں ہماری ہزاروں چڑیلوں سے گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہم پوری قوت سے ان چڑیلوں کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن چڑیلوں کی تعداد کسی طرح سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہم بری طرح سے تھک گئے تھے اور ان چڑیلوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اگر تم بر وقت چڑیل ملکہ کو ہلاک نہ کرتے تو چڑیل نگری کی چڑیلیں ہمارے ٹکڑے اڑا دیتی، لیکن جیسے ہی چڑیل ملکہ ہلاک ہوئی، چڑیل نگری کی چڑیلیں جو ہمارے گرد جمع ہو گئی تھی اچانک دھواں بن کر غائب ہو گئی اور ہم فوراً چڑیل نگری سے باہر آ گئے۔ گاچو بونے نے تیزی سے عمرو کی جانب آتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو یار بے اختیار مسکرا دیا۔ ماچو بونا بھی بے حد خوش نظر آ رہا تھا اور وہ عمرو یار کی بہادری کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے کس طرح سے چڑیل ملکہ کو اپنے قابو میں کیا تھا اور اسے کس طرح سے شہزادی گلاب اور اپنا خزانہ سامنے لانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ عمرو یار کو سب کچھ یوں بتا رہا تھا جیسے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گاچو بونے کے پوچھنے پر عمرو یار نے بتایا کہ شہزادی گلاب حفاظت سے اس کی زمین میں ہے۔ گاچو بونا اور ماچو بونا عمرو یار کے ساتھ زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک راجستھان کا بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی شہزادی گلاب کی ناگہانی موت پر غم سے نڈرھال ہو رہے تھے۔ انہوں نے شہزادہ بدر کو شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔ عمرو یار نے ان کے سامنے جا کر جب اصلی شہزادی گلاب کو پیش کیا تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہو گئے۔ عمرو یار نے انہیں جب ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو شاہ راجستھان کو ملک تشان کے بادشاہ پر بے حد غصہ آیا۔
جس نے اسے شہزادہ بدر کو قید کرنے اور ملک شان سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بادشاہ سلامت کے حکم پر شہزادہ بدر کو فوری طور پر قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ شہزادہ بدر کو بھی جب معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھوں نقلی شہزادی قتل ہوئی تھی اور اصلی شہزادی زندہ ہے تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ شہزادہ بدر شہزادی گلاب اور ملک راستان کا بادشاہ عمرو یار سے بے حد خوش تھے۔ بادشاہ سلامت نے عمرو یار کے لیے اپنے شاہی خزانے کا منہ کھول دیا تھا اور انہوں نے عمرو یار کو اتنا بڑا خزانہ انعام میں دیا کہ عمرو یار کی خوشی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہاں عمرو یار کا کام ختم ہو چکا تھا، اب اسے جا کر ملک تاشان کے بادشاہ افروز کو سبق سکھانا تھا، جو اپنی طاقت اور جادو کے نشے میں شیطان بن چکا تھا۔ عمرو یار نے گاچو اور ماچو بونو کو ساتھ لیا اور وہ اڑتا ہوا ملک تاشان پہنچ گیا، جہاں شاہ افروز اپنے شاہی کمرے میں اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ ملک شان پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب عمرو کمرے میں نمودار ہوا تو اسے وہاں اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر شاہ افروز اور اس کے سالار بری طرح سے چونک پڑے۔ سالاروں نے فوراً میانوں سے تلواریں کھینچ لیں اور تیزی سے عمرو یار کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمرو کے نزدیک پہنچتے، عمرو نے زمیل کا منہ کھولا اور کہا، چل زمیل میں۔ دوسرے لمحے سالاروں، جن کی تعداد 10 تھی، اچھلے اور اڑتے ہوئے اس کی زمیل میں جا گرے۔ عمرو یار کی زمیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ اپنے سالاروں کو اس طرح سے ایک دبلے پتلے اور بوڑھے انسان کے تھیلے میں جا کر گرتے دیکھ کر شاہ افروز بری طرح سے بکھلا گیا۔ کب تک کون ہو تم؟ شاہ افروز نے عمرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار، اور تمہاری موت بن کر یہاں آیا ہوں۔ شاہ افروز، تم نے ملک راستان اور ملک شان کے ساتھ جو بھیانک کھیل کھیلا تھا، میں نے تمہارے اس کھیل کو ختم کر دیا ہے، اور تم نے اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے جس چڑیل ملکہ کو اپنے تابع کیا تھا وہ بھی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکی ہے۔ اب تمہاری باری ہے۔ تم چونکہ شیطان بن چکے ہو، اس لیے تمہاری ہلاکت بہت ضروری ہے۔ عمرو نے زمیل سے تلوار حیدری نکالتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شاہ افروز کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے منتر پڑھ کر چڑیل ملکہ کو مدد کے لیے آوازیں دی، لیکن اب چڑیل ملکہ اس کی مدد کے لیے کہاں آ سکتی تھی۔ شاہ افروز کو جتنے بھی منتر یاد تھے اس نے عمرو یار پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے شروع کر دیے، لیکن عمرو یار کے ساتھ گاچو اور ماچو بونے تھے، اور پھر عمرو نے اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اسی لیے بلا شاہ افروز جیسے عام جادوگر کے جادو کا اس پر کیا اثر ہو سکتا تھا۔ عمرو تلوار لے کر شاہ افروز کے نزدیک گیا تو شاہ افروز نے بھی غصے سے اپنی میان سے تلوار نکال لی اور وہ چیختا ہوا عمرو یار کے مقابلے پر آ گیا۔ اس نے پوری قوت سے عمرو کو تلوار مارنے کی کوشش کی۔ عمرو نے اس کی تلوار کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر شاہ افروز کا شاہی کمرہ تلواروں کی چھنکاروں سے گونج اٹھا۔ شاہ افروز عمرو یار پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا، لیکن شمشیر زنی میں وہ بلا عمرو یار کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا۔ عمرو یار کے پاس تلوار حیدری تھی، جس کے 2-4 واروں سے ہی شاہ افروز کے ہاتھ میں موجود تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شاہ افروز نے اپنی تلوار ٹوٹتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمرو یار نے اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار سے شاہ افروز کی گردن اڑا دی۔ شاہ افروز کو ہلاک کر کے عمرو یار گاچو اور ماچو بونے کی مدد سے شاہ افروز کے شاہی خزانے میں پہنچ گیا۔ شاہ افروز کے پاس بھی کافی بڑا خزانہ تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو یار تو خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے شاہی خزانہ اٹھا اٹھا کر اپنی زمین میں ڈالنا شروع کر دیا۔ گاچو اور ماچو بونے بھی خوش تھے کہ ان کی مدد کے ذریعے عمرو یار نے چڑیل ملکہ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا اور اس کی قید سے شہزادی گلاب کو بھی نکال لایا تھا، اور شہزادی گلاب کو اس کے ماں باپ کے سامنے لا کر اس نے شہزادہ بدر کو بھی بے گناہ ثابت کر دیا تھا، اور اب اس نے شیطان بادشاہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ دونوں بونوں کا چونکہ کام ختم ہو چکا تھا، اسی لیے انہوں نے عمرو یار سے اجازت لی اور غائب ہو کر واپس اورنگ پری کے پاس پتال نگری چلے گئے۔ عمرو یار نے چونکہ شاہ افروز کو اس کے محل میں قتل کیا تھا اور اس کا سارا شاہی خزانہ لوٹ لیا تھا، اسی لیے اسے ڈر تھا کہ جلد ہی شاہ افروز کے سپاہیوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور سارے محل میں سپاہی پھیل کر اس کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے اس نے فوراً زمیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اسے کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا، اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا شاہ افروز کے محل سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی عمرو یار محل سے نکل کر باہر آیا، اس کی کمر پر موجود پر غائب ہو گئے، جن کی مدد سے وہ اڑ کر آسمان کی وسطوں میں موجود چڑیل نگری میں چڑیل ملکہ کو فنا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب عمرو یار کو چونکہ ان پروں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے پر خود بخود غائب ہو گئے تھے۔